إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، عزیز بچوں، دینی باتوں میں یا دینی موضوعات میں سب سے خوشکن موضوع ہر آدمی چاہتا ہے سننا اور بولنا۔ تمام موضوعات میں سب سے بہترین موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سینکڑوں لوگوں نے کتابیں لکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بارہا پروگرام ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو موضوع ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے گوشے ہیں۔ بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے حوالے سے کتابیں لکھی، بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں کتابیں لکھی، بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑیں اس سلسلے میں بعض لوگوں نے کتابیں لکھی۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا موضوع ہے انتہائی تفصیلی موضوع ہے۔ انہی موضوعات میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے جس پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، یعنی بعض وہ چیزیں، بعض وہ خوبیاں، بعض وہ باتیں جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھیں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر آئیں، وہ باتیں، وہ خوبیاں، وہ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے نبی کو نہیں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا ہیں؟ چند خصوصیات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عالمی ارواح میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہم السلام سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ کے زمانے میں یا آپ کے دور نبوت میں یا کسی بھی نبی کا کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، اگر اس دور میں، اس زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں،
آپ کی تشریف آوری ہو جائے تو ان نبیوں کے لیے، ان رسولوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ضروری قرار دیا کہ اے نبی، اگر آپ کی موجودگی میں، آپ کے زمانے نبوت میں اگر نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تو ایمان لانا ہوگا، دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کرنی ہوگی، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بقدم چلنا ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہوگی۔ فرمایا رب العالمین نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 81 کے اندر اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ دیا، اے نبی ہم نے آپ کو کتاب دی اور حکمت دی، یعنی کتاب و حکمت کی تعلیمات دی، لیکن سنو اگر تمہاری زندگی میں، تمہاری موجودگی میں اگر میرا رسول آ گیا تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس رسول پر ایمان لاؤ، اور دوسری بات یہ کہ تم اس رسول کی، اس نبی کی مدد کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اے نبی کیا تم یہ بتلاؤ تم اس وعدے کو پورا کرو گے، اس بات کا اقرار لیتے ہو، وعدہ لیتے ہو اور میری ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ تمام انبیاء علیہم السلام نے کہا تھا قالوا اقررنا، تمام لوگوں نے کہا اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں اگر ہماری زندگی میں، اگر ہماری موجودگی میں اگر رسول آ جائیں تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ہم ان کی مدد بھی کریں گے۔ پھر اللہ نے کہا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، سنو اے نبی تم گواہ رہنا اس بات پر اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برتری عطا کیا۔ یہ بات کسی اور نبی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا۔ دوسری خصوصیت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام عالم کے لیے ہے۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جس دور میں جو نبی بھیجا جاتا تھا وہ نبی، وہ رسول کسی خاص قوم کے لیے ہوتا تھا، کسی خاص علاقے کے لیے ہوتا تھا، کسی خاص خطے کے لیے ہوتا تھا، لیکن جب باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت یہ رسالت عامہ ہو گئی، عام رسالت ہو گئی، عام نبوت ہو گئی، آپ تمام عالم کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ فرمایا رب العالمین نے سورہ سبا سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 28 میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ دنیا کے اندر جا رہے ہیں، آپ ہر قوم کو، ہر قبیلے کو، ہر خاندان کو، ہر علاقے کے رہنے والے کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو جنت کی بشارت سنائیے گا اور جہنم سے ڈرائیے گا۔ پھر آگے کہا گیا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن حقیقت یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ آپ کے مقام اور مرتبے کو اور آپ کے رتبے کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو آپ کی رسالت عامہ ہے، تمام انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اور یہ بات خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حوالے سے صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعطیت خمسا
لم يعطهن احد من الانبیاء قبلی، میرے صحابہ سنو، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ اس حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 5 خصوصیات ذکر کرتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے یہ 5 چیزیں انہیں نہیں عطا کی گئی۔ آپ اس میں سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ مجھے اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا اس میں یہ ہے کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ جوامع الکلم کا معنی ہوتا ہے کہ الفاظ کم ہو اور معانی زیادہ ہو۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھیے، مطالعہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں چھوٹی ہوتی ہیں، مختصر ہوتی ہیں، لیکن معانی کا ایک سمندر ہوتا ہے۔ آپ مختصر الفاظ میں بہت قیمتی باتیں اور بہت ساری معنی والے الفاظ استعمال نہ کر کے کم الفاظ جس کے معنی زیادہ ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، پہلے نبیوں کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ان کے لیے غنیمت کا جو مال ہوتا تھا، لڑائی کے بعد، جنگ کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا جیت کی شکل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھی، لیکن نبی کہتے ہیں میرے لیے یہ چیز حلال کر دی گئی۔ پھر آگے کہتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے تمام روئے زمین کو، تمام زمین کو پاکی کا ذریعہ اور نماز پڑھنے کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اس امت کے لوگ جہاں کہیں بھی رہیں، اَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ اِمْرَاتٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، جس آدمی کو، جو آدمی جہاں بھی رہے نماز کا وقت ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ پوری زمین اس کے لیے مسجد بنا دی گئی اور تمام پاک مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ پھر آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے ہی اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، یعنی آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ بات آگے آئے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے جاتے تھے وہ کسی خاص علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے، خاص قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا، میں کسی خاص قبیلے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ آپ کی خصوصیات ہیں کہ آپ کو جوامع الکلم دیا گیا، آپ کے لیے مال غنیمت حلال کر دی گئی اور آپ کے لیے تمام زمین کو پاکی کا ذریعہ اور مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے دی گئی، اور آپ تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اسی طرح یہ جو بات ذکر کی گئی کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی کی حیثیت سے بھیجا، اور آپ کی نبوت کے بعد، آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد جتنے لوگ بھی اپنے آپ کو نبی کہیں وہ صرف دعوی نبوت ہو سکتا ہے اور جو کہ جھوٹا دعویٰ ہو سکتا ہے، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، آپ آخری نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 40 میں فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ لوگوں سنو، تمہارے مردوں میں سے کسی بھی مرد کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے باپ نہیں ہیں، یعنی عورتوں کے بھی باپ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، باپ نہیں ہے، حقیقی باپ نہیں ہے۔ پھر آگے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اس بات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح لفظوں میں
کئی حدیث کے اندر آپ نے اس کی وضاحت کر دی کہ میں ہی خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ موقع بموقع وقتاً فوقتاً لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ نبی نہیں ہوتے ہیں، وہ جھوٹے نبی ہوتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نبی نہیں آ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا اور اس مسئلے کو کلیئر کر دیا کہ آگے چل کر کوئی آدمی اس شک کا شکار نہ ہو جائے کہ ابھی بھی کوئی آدمی باقی ہے جو نبی برکن آنے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ۔ آپ نے کہا بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا کے اندر آئے تمام نبیوں کی مثال اس انسان کی طرح ہے، اس آدمی کی طرح ہے جس آدمی نے ایک گھر بنایا اور گھر بہترین طریقے سے بنایا، خوبصورت بنایا، گھر کی تعمیر ہو گئی، مکمل ہو گئی، الا موضع لبنۃ، سوائے ایک اینٹ کی جگہ جو کہ خالی چھوڑ دی گئی۔ لوگ آ رہے ہیں گھر کی زیارت کے لیے، دیکھنے کے لیے، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة۔ لوگ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں، اس جگہ پر پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ایک کونا خالی ہے، وہاں ایک اینٹ نہیں رکھی گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں هل وضعت هذه اللبنة، ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی ہے؟ پیارے نبی کہتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ، خالی جگہ جو اینٹ کی بات ہو رہی ہے میں ہی وہ ایک اینٹ ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيُّونَ، میں نبیوں کو کے ختم کرنے والا ہوں، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو آپ کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ آخری نبی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائیں۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو عظیم تحفے دیے گئے ہیں، ایک تو پوری کتاب کی شکل میں قرآن کریم اور دوسری یہ کہ آپ کو تحفے کی شکل میں سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئی۔ یہ خود نبی کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی کہتے ہیں بین جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور جبریل علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ اذ سمع صوتا من فوقہ یا نقیزا من فوقہ، جبریل اچانک اوپر سے آواز سنتے ہیں، آواز سننے کے بعد فرفع رأسہ، جبریل اپنا سر اٹھاتے ہیں، اوپر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا باب من السماء فتح اليوم، کہتے ہیں کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو صرف آج ہی کھولا گیا، آج سے پہلے اس دروازے کو کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ وھذا ملک، وہاں ایک فرشتہ ہے اور وہ فرشتہ زمین پر اتر گیا ہے اور یہ وہی فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی اس دنیا کے اندر نہیں آیا تھا۔ پھر وہ فرشتہ آنے کے بعد فسلم وقال، وہ فرشتہ نیچے اترنے کے بعد سلام کرتا ہے، نبی کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے ابشر بنورین ھذین، اے نبی آپ دو روشنی کو خوشخبری کے طور پر قبول کر لیجئے، دو روشنی ہیں، ان روشنی کو قبول کیجئے اور آپ خوش ہو جائیے۔ اور پھر کہا گیا اوتیتہما لم یؤتہما قبل نبی بعدک یا قبلک، اے نبی یہ دو جو روشنی دی جا رہی ہے وہ صرف آپ ہی کو عطا کی جا رہی ہے، آپ سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی گئی۔ پھر آگے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے نبی سنیے وفاتحۃ الکتاب وخواتیم سورۃ البقرہ، ایک تو سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک فضیلت بتلاتا ہے وہ فرشتہ، کہتا ہے لن تقرأ بحرف منہما الا اوتیتہ، اے نبی آپ ان دونوں سورتوں کے بارے میں جب بھی کسی ایک آیت کو پڑھیے گا آپ جو مانگیے گا آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔
یہ صرف خصوصیت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ کو سورۃ الفاتحہ دی گئی اور سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت میں یا جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھٹکھٹائیں گے، سب سے پہلے آپ ہی کھلوائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہیں پر ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کرام کے مقابلے میں آپ کی امتی کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، آپ کی امت کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ حضرت ابو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ وانا اول من یقرع باب الجنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں میری امت کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی جنت میں جاؤں گا اور میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اور دوسری حدیث میں آگے چل کر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری حدیث کو نقل کرتے ہیں، راوی انس بن مالک ہی ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے کہا آتی باب الجنت یوم القیامہ، کہ میں جنت کے دروازے پر سب سے پہلے آؤں گا اور آنے کے بعد جب جہاں فاستفتحوا دروازہ کھولنے کے لیے کہوں گا، فیقول الخازن، جنت کا جو دروغہ ہوگا، جو فرشتہ ہوگا، وہ کہے گا من انت، تو کون ہے؟ نبی جواب دیں گے محمد، میں محمد ہوں۔ فرشتہ جواب دے گا، کہے گا بک امرت، آپ ہی کے بارے میں مجھے تو حکم ملا تھا، لا افتح لاحد قبلک، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا، آپ ہی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ تو آپ کی امت کی تعداد کل قیامت کے دن دوسرے امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوگی۔ اور دوسری حدیث کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو مزید واضح کر دیا کہ اس امت کی تعداد حقیقی معنوں میں زیادہ ہوگی۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے کہا، حضرت ابن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی نے کہا اہل الجنت 20 و 100 صف، کل قیامت کے دن جنتی لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے صفیں لگائی جائیں گی، لائن میں کھڑے کی جائیں گی، تمام امتی کے لوگ، ہر نبی کی امت کو لائن میں کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن جانتے ہیں نبی کہتے ہیں کہ پوری کی پوری صفیں 80 صفیں لگائی جائیں گی، 80 لائن لگائی جائیں گی، لیکن 80 منہا من هذه الامہ، اس 120 صفیں، معاف کیجئے گا 120 صفیں لگائی جائیں گی جنتی لوگوں کی، جس میں سے 80 صفیں صرف اور صرف اس امت کی ہوں گی، و40 من سائر الامم، اور 40 بقیہ دوسری امتوں کی ہوں گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کی امتی کل قیامت کے دن تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہوں گی۔ آپ کی ایک عجوبہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے بھی دیکھتے تھے اور پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص خوبی یہ تھی کہ آپ تو آگے سے دیکھتے تھے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، سبھی لوگ دیکھتے ہیں، لیکن آپ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتے تھے، اور خاص طور پر نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے، هل ترون قبلتی ها هنا، اے میرے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اپنے قبلے کی طرف منہ رکھتا ہوں؟ یہ تو بات تمہیں معلوم ہے، لیکن سنو، فَإِنِّي أَرَاكُم مِّن وَرَاءِ ظَهْرِي، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا فَوَاللَّهِ مَا يَخْشَىٰ عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ، تم رکوع کیسے کرتے ہو، تمہاری نماز میں خشوع کتنا ہے، کس طریقے سے نماز پڑھتے ہو، کس طریقے سے رکوع اور سجدے کرتے ہو،
तमाम की तमाम हरकतें मैं देखता हूँ। फिर आपने कहा फ़इन्नी अराकुम मिन वराइ ज़हरी, मैं अपनी पीठ के पीछे से भी देखता हूँ। तो ये आपकी खास खूबी थी कि आप पीठ के पीछे से देखते थे। और सही बुखारी के एक और रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी ये कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अकीमू सुफूफकुम, अकीमू सुफूफकुम, ऐ मेरे सहाबा अपनी सफ़े बराबर कर लो, अपनी सफ़े सीधी कर लो। क्यों? फ़इन्नी अराकुम मिन वराइ ज़हरी, अगर सीधी नहीं रखोगे तो सारी चीज मैं देख लूंगा। फ़इन्नी अराकुम मिन वराइ ज़हरी, इसलिए कि मैं पीठ के पीछे से भी देखता हूँ। नबी की तालीम यह है कि जब सफ दुरुस्त होगी नमाज दुरुस्त होगी। यहाँ तो जब सफ की दुरुस्तगी की बात की जाती है तो बाज लोग एतराज करते हैं कि आप लोगों की आदत ही यही है कि आप सफों के बारे में इतनी फिक्र क्यों करते हैं। होना तो ये चाहिए, हमारी कहाँ से इतनी मजाल है कि हम सफ़ों को दुरुस्त कराएं। प्यारे नबी की तालीम है और आपकी ताकीदी हुक्म है। आप कहते हैं अकीमू सुफूफकुम, सफ़ों को सीधी कर लो, और आपने वार्निंग दिया, कहा कि मैं अपनी पीठ के पीछे से भी देखता हूँ। जानते हैं सहाबाए किराम का मामला ये था। अनस बिन मालिक कहते हैं वकान अहदुना युल्ज़िक़ु मनकिबहु बिमनकिबि साहिबिही व क़दमहु बिक़दमिही, हम में का हर आदमी अपने साथी के कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलाकर खड़ा होता था। कहाँ जाइएगा, कहाँ से लाइएगा, इसके बरखिलाफ हदीस, आप कहीं और खड़े होते हैं, बगल वाला कहीं और खड़ा होता है। नबी कहते हैं कि नमाज मुकम्मल करनी है तो सफ़े दुरुस्त हो। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कितनी प्यारी हदीस है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस सिलसिले में जो सफ़ों के दरमियान खाली जगह को भरते हैं, सफ़ों को पूरा करते हैं, मुकम्मल करते हैं, सफ़े सीधी करते हैं, आपने कहा मन सद्द फुरजतन, मन सद्द फुरजतन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो आदमी सफ़ों में खाली जगह को भर देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसके लिए घर बनाते हैं। कितने लोग बदनसीबी के शिकार हैं, वाज़े तौर पर हदीसें मौजूद हैं और खोल खोल कर बातें बयान करते हैं कि सट कर नहीं खड़ा होना है, कदम से कदम लोग मिलाते ही नहीं हैं। नबी की हदीसें मौजूद हैं, बाज़ हदीसों के अंदर वईद मौजूद है, अल्लाह ताला दिलों को फेर देगा, दिलों को फेर देगा। इसलिए ज़रूरत है कि सब दुरुस्त होनी चाहिए, कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलना ये नमाज की अहम शराइत में से एक शर्त है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत तो ये है कि आप आगे से भी देखते थे और पीठ के पीछे से भी देखते थे। एक आखिरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन अपनी उम्मत के हक़ में सिफारिश करेंगे। ये सिर्फ आपकी खुसूसियत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के उन्हीं लोगों के सिलसिले में शफाअत करेंगे या सिफारिश करेंगे जो आपकी उम्मत में मुवहिद होगा, जिंदगी में शिर्क नहीं लाया होगा, शिर्क से पाक होगा। लोग धोखा देते हैं, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पीर साहब का, बाबा का दामन पकड़ लेंगे, नजात पा जाएंगे, सिफारिश हो जाएगी। इस धोखे में ना आया जाए। नबी जब सिफारिश नहीं कर सकते हैं तो आम इंसान कैसे कर सकता है। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लिकुल्लि नबिय्यिन दाअवतुन मुस्तजाबतुन, अल्लाह ताला ने हर नबी को एक ऐसी दुआ दी थी जिस दुआ के बारे में अल्लाह ने ये गारंटी दे दी थी कि वो नबी अगर उस दुआ को मांगेगा वो दुआ कबूल कर ली जाएगी। फतअज्जल कुल्लु नबिय्यिन दाअवतहु, लिहाजा हर नबी ने अपनी ही जिंदगी में उस दुआ को मांग लिया, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल कर ली। लेकिन कुर्बान जाइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को छुपा रखा है। किसके लिए? शफाअतन li उम्मती, अपनी उम्मत की सिफारिश के लिए। कल क़यामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को इस्तेमाल करेंगे, दुआ मांगेंगे और आपकी ये दुआ कबूल कर ली जाएगी। क्या हर लोग इस दुआ में आ जाएंगे? क्या हर आदमी के लिए अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी इस दुआ का इस्तेमाल करेंगे? नहीं। आपने कहा मन मात मिन उम्मती ला युशरिकु बिल्लाहि शैयन, उस दुआ का मुस्तहिक वही आदमी बनेगा
جو اس امت میں شرک کا ارتکاب نہیں کرتا تھا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتا تھا۔ اسلامی بھائیوں، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو اہم گوشہ ہیں، اہم پہلوات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان پہلوؤں پر نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ بالخصوص ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں ان کو بھی جاننے کی توفیق نصیب فرما، اور اتوار کے درس میں جو کہ مغرب کے بعد ہوتا ہے، رب العالمین تمام لوگوں کو شرکت کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔